أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورہ تکاثر یہ تعداد کے اعتبار سے یہ 102ویں صورت ہے. یہ 102 نمبر پر سورہ تکاثر ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے سورہ تکاثر میں جو لفظ تکاثر آیا ہے اس کا مطلب مال و اولاد کی بہتات نے تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا. یعنی آپس میں مال بڑھانا، اولاد بڑھانا. عربوں کی ایک عادت تھی، وہ آپس میں جو فخر کرتے تھے وہ مال سے کرتے تھے اور اولاد سے کرتے تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں مال کا تفاخر یہ آدمی کی صلاحیت اور اس کی استعداد کو بتانے کے لیے، اور اولاد کا تکاثر یہ طاقت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، کتنے ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے، اس کو بتانے کے لیے اولاد کا تکاثر. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تم لوگوں کے اولاد کے کثرت پر فخر کروں گا. انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. جب تم شادی کرو تو شادی کے وقت کثرت سے اولاد جنم دینے والے خاندان میں شادی کیا کرو، جہاں پر اولاد کی کثرت ہو، اولاد کی اکثریت ہو، وہاں پر شادی کیا کرو. اور آپ نے کہا میں سب سے زیادہ اولاد کی کثرت پر فخر کرنے والا ہوں گا. تو عربوں کی عادت تھی کہ مال میں کثرت کو وہ سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے اور اولاد کی کثرت کو ترجیح دیتے تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے دیکھا مکۃ المکرمہ کے عربوں کو کہ وہ صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں، مال بڑھاؤ اولاد بڑھاؤ. یہ ایک دوسرے کے درمیان تسابق ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، اور ایک دوسرے کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کس کی اولاد کتنی ہے اور کس کا مال کتنا ہے. تو فرمایا الہاکم التکاثر میں جو الہاکم ہے اس کا معنی تمہیں برباد کر دیا. کس نے برباد کر دیا؟ التکاثر، اولاد کی کثرت سے مطالبہ اور مال کی کثرت سے مطالبے، ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں تم تباہ ہو گئے. اس لیے فرمایا یہ کہ ضرورت والا مال اور یہ کہ ضرورت والی اولاد، اور یہ کہ خواہشات والا مال اور یہ کہ خواہشات والی اولاد. یہاں پر جو تکاثر ذکر کیا گیا یہ ضرورت والے مال اور ضرورت والی اولاد کے بارے میں نہیں، خواہشات والا. آدمی یہ کمپٹیشن میں میرا بھائی اتنا کمایا میں اس سے زیادہ کماؤں، میرا بھائی کی اتنی اولاد ہے میری اولاد اس سے زیادہ ہو جائے. چنانچہ تعدد اولاد تعدد ازواج کا مستلزم ہے. جس وقت میں عرب لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں اولاد زیادہ ہو تو وہ شادیاں بھی زیادہ کرتے تھے.
تو عربوں میں زمانے جاہلیت میں ان گنت شادیاں ہوتی تھیں، ان لمیٹڈ، کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتا تھا، ان لمیٹڈ شادیاں ہوتی تھیں اولاد کے تلاش میں اور اولاد کی کثرت کے ان کی خواہش میں. تو اس لیے اس کا نام، اس سورت کا نام سورہ تکاثر. اس سورت میں انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو واضح کرنا مقصود ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کو جو کچھ نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ کے طرف سے حاصل ہیں. عربی جتنی نعمتیں بدن کے اعتبار سے ہو، طاقت کے اعتبار سے ہو، صلاحیت کے اعتبار سے ہو، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں. ایک عجیب بات کیا ہے کہ بجائے اس کے نعمتوں کی شکر گزاری کے یہ جذبات میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. ابھی جتنا اللہ تعالیٰ دیا ٹھیک ہے، وہ اوور کانفیڈنس والا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اوور طاقت، وہ اوور استعداد کہ میری طاقت ایسی ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان میں مثالی بن جاؤں. بھئی جتنی اللہ دیے ہیں اتنے پر اکتفا کر لیں. آدمی وہ اوور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہو کر ایسی ویسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثلا مال بڑھانے کے چکر میں سود میں مبتلا ہو گیا، مال بڑھانے کے چکر میں لون میں مبتلا ہو گیا، مال بڑھانے کے چکر میں حرام میں مبتلا ہو گیا. حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی. مقصد اس کا کیا؟ مال بڑھانا، مقصد اس کا اولاد بڑھانا. تو اولاد بڑھانے کے چکر میں ناجائز چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اولاد بڑھانے کے چکر میں، اور مال بڑھانے کے چکر میں ناجائز چیزوں میں. حالانکہ فرمایا دیکھو تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، تم اوور اپنے بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے الٹے سیدھے چیزیں کھاؤ گے اور الٹی چیزیں کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دونوں کا یہ ہوگا، مال کماتے کماتے تم خبر پر پہنچ جاؤ گے حتیٰ زرتم المقابر. حتیٰ یعنی تمہاری لالچ، تمہاری غفلت، تمہاری وہ تمنا، تمہاری وہ خواہش تمہیں پہنچا دے گی قبرستان میں. ہندوستان سے چلے جاؤ گے قبرستان، پاکستان سے قبرستان، افغانستان سے قبرستان، ترکمنستان سے قبرستان. جہاں بھی تم ایسی حرکت کرو گے سیدھا چلے جاؤ گے کہاں؟ قبرستان. تو اس کو فرمایا لالچ نے غفلت میں ڈال دیا تمہیں. الحاکم، الحاکم کا دوسرا ترجمہ علماء فرماتے ہیں کہ غفلت میں ڈال دینا. آدمی کو الحاکم کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ ہلاکت، جس کو عام لوگوں نے سمجھا. حقیقی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحاکم کہ تمہارا آپس میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لالچ میں تمہیں غفلت میں ڈال دیا. غفلت کے معنی یعنی تم بھول ہی گئے کہ تم انسان ہو. بعض مرتبہ آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کے لیول کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، حالانکہ وہ باتیں وہ کامیں کر نہیں سکتا. اس کی حیثیت سے بڑھ کر وہ باتیں کرنے لگتا ہے. تو اس کو یہاں فرمایا کہ غفلت میں جب پڑ گیا تو نتیجہ غفلت کیا ہے؟ وہ غفلت اتنی بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ تم قبر پہنچ جاؤ گے. زرتم المقابر، تم قبروں کو پہنچ جاؤ گے. تو پتہ کیا چلا؟ ایک شعر ہے، مشہور شعر، ما کل ما یتمنى المرء مدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. پرانے زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں، پردے والی کشتیاں، پردے والی کشتیاں چلتی تھیں. اس میں وہ قریب قریب والے ہینڈ کا وہ جو بیٹ ہے وہ استعمال کرتے تھے، ملاح وغیرہ. لیکن جو دور جانے والے ہوتے تھے وہ بڑے پردے ہوتے تھے. وہ بڑے پردوں کا معاملہ ہواؤں کے ساتھ ہوتا تھا. مثال کے طور پر آپ نارتھ جانا ہے تو نارتھ کی طرف ہوا چلی تو نارتھ کی طرف آپ پردے کو آڑ کر دیں گے، وہ پردے پر ہوا لگ کر کشتی چلتی رہے گی. اور جس وقت مخالف سمت پر جب ہوا چلے
تو پردے کو یوں کر دیا کرتے تھے، سیدھا کر دیا کرتے تھے تاکہ پردے پر ہوا کا فورس نہ لگے، لکڑی پر لگے اور ہوا آر پار ہو جائے۔ تو اس کو شاعر نے شعر میں بیان کیا، ما کل ما یتمنى المرء مدرکہ، جو بھی انسان چاہتا ہے وہ پاتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان چاہتا ہے وہ پاتا نہیں ہے، اسے ملتی نہیں ہے وہ چیز۔ تجری الریاح، ہوائیں اس رخ پر چلتی ہیں جس رخ پر کشتیاں نہیں چاہتی۔ کشتی چاہتی ہے نارتھ، ہوا چل رہی ہے ساؤتھ۔ کشتی چاہتی ہے نارتھ، ہوا چل رہی ہے ویسٹ۔ کشتی چاہتی ہے نارتھ، ہوا چل رہی ہے ایسٹ۔ ارے بھی تین سمتیں مخالف، یہ ایک سمت موافق۔ تو گویا آپ کو جانا ہے نارتھ میں، لیکن تینوں طرف ہوا چلے گی، ساؤتھ میں بھی چلے گی الٹے سمت پر، ایسٹ بھی چلے گی، ویسٹ بھی چلے گی۔ بعض مرتبہ ہم جانا چاہ رہے تھے یہاں، پہنچ گئے کہیں اور۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، تم چاہتے تھے فلاح و بہبود یعنی اونچے درجے تک پہنچو، لیکن تم پہنچ گئے قبرستان۔ تمہاری تقدیر نے تمہیں کہاں پہنچا دیا؟ قبرستان پہنچا دیا۔ مال کی حرص کرتے کرتے، مال کی لالچ کرتے کرتے، جتنے میسیجز ہیں پونے میسیجز لالچ کے چاہتی ہے، خالی ایک کلک کرو کروڑ پتی بن جاتی، خالی ایک کلک کرو لکھ پتی بن جاتی۔ آتا کہ نہیں آتا؟ فونے بھی آتے ہیں، آفرز آتے ہیں، تو وہ سب لالچ۔ لوگ جانتے ہیں کہ انسان بڑا لالچی ہوتا ہے اور لالچ سے اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ ہمارے طبیعت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لالچ میں مبتلا ہو کر تباہ بھی ہو جاتے ہیں، اور جتنے تباہ ہوئے وہ سب لالچ سے تباہ ہوئے۔ فرمایا اس کے بعد کیا؟ کلا سوف تعلمون۔ عجیب جملہ، کلا جہاں پر استعمال ہو، کلا کے معنی کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز تمہاری تمنائیں پوری نہیں ہوں گی۔ تم کتنی بھی تمنا کر لو، کتنے بھی ارادہ کر لو، کتنی بھی منت مان لو، لیکن تمہاری تمنائیں پوری نہیں ہوں گی۔ کلا نہیں، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ سوف کے معنی ان قریب۔ میں جب درس دیا جائے تو ہمارے پاس کاغذ اور قلم بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم علامہ انور شاہ کشمیری نہیں ہیں۔ ہم کون نہیں ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری نہیں ہے کہ ایک بار پڑھ لو 40 سال یاد رہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم ان کے فرزند کے شاگرد اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا مزاج یہ تھا کہ ایک بار پڑھ لیتے کم از کم 4 ماہ یاد رہتا حضرت کو۔ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اور حضرت اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا، انما الاعمال بالنیات پر آدھا سال گزر جاتا۔ اس پر انما الاعمال بالنیات پر کتنا سال گزر جاتا؟ آدھا سال۔ جب دیکھا بھائی اتنی لمبی تقریر ہو رہی ہے تو بخاری شریف کی ایک حدیث پر آدھا سال گزر گیا، پھر آدھا سال کیا پڑھو گے؟ تو بخاری شریف حضرت جہاں پڑھاتے تھے وہاں 4 استادوں کو تقسیم کر دیے۔ ابھی ان سے اتنی لمبی تشریح ہوتی ہے تو ان کی تشریح بند کرو، یعنی کیا مطلب؟ ان کو اپنا جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ یہ بھی مولانا سالم صاحب بھی پڑھائیں گے بخاری شریف، مولانا نعیم خان صاحب جن کو ہم دادا کہا کرتے تھے، دادا کے معنی کیا؟ دادا استادوں کے استاد، حضرت مولانا نعیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا استاد۔ 6 ماہ وہ ہندوستان میں بخاری پڑھاتے تھے، 6 ماہ وہ امریکہ میں بخاری پڑھاتے تھے، 6 مہینے یہاں 6 مہینے وہاں، تو وہ پڑھاتے تھے بخاری شریف۔ اور یہ چند پارا، بس پورا سال ختم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لکھ لیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ سوف، ان قریب، تعلمون، تم سب جان لو گے، تم سب جان لو گے۔
کیا جان لو گے؟ ثم پھر یعنی کیا مطلب؟ انسان کی زندگی میں 2 مرتبہ غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے پہلے جان لو گے، جان کر ذرا سدھرو گے، پھر سدھر کے پھر غافل ہو جاؤ گے، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ پھر بولتے نہیں بولتے جی پہلے جوتے کھا کو تم عقل آئی نہیں نا جی، اب بھی کیا جوتے کھائے سو 4 مہینے پہلے، پھر عقل آئی نہیں نا، کیا مطلب؟ سما للتراخی، سما کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ڈیلے، چند مہینے کے بعد، ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد پھر دوبارہ وہی غلطی کرے گا، انسان کی فطرت ایک ہی غلطی پھر دوبارہ کرے گا۔ ارے گزشتہ اتنا جی تمہیں آ کو دھوکہ کھائے، نہیں مولانا کیا میری عقل کہاں گئی کہ نہیں معلوم، میری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی، کہاں چلی گئی تھی؟ گھاس چرنے، پھر دوبارہ وہ غلطی کرتی جو غلطی 3 سال پہلے کی ہے، 4 سال پہلے کی ہے، 5 سال پہلے کی ہے، مار پر بولتے نہیں، اسی زخم پر دوبارہ مار پڑا، مار پر مار، مار پر مار، کہاں؟ الگ الگ جگہ پر نہیں، اسی جگہ پر۔ تو فرمایا ثم کلا سوف تعلم، بھائی اللہ سے بڑھ کر ہمارا مزاج کون جانتا ہے؟ ہم نے اللہ اتنا بنایا، جب اللہ بنایا تو ہم کیسے ہیں کون جانتا ہے؟ بولو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما دے؟ ثم پھر دوبارہ کیا؟ کلا سوف تعلمون، آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا، آگے چل کر تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا، تمہاری ایسی حرکتیں چلتی رہیں گی عنقریب، پھر اس کے بعد ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ تم بار بار ایسی غلطی کرتے رہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھو، ایک بار کلا سوف تعلمون بولا، پھر دوبارہ ثم کلا سوف تعلمون بولا، پھر سہبارہ کلا، 3 بار اللہ کلا بولتے، 3 بار اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز ہرگز ہرگز، 3 بار ہرگز ہرگز ہرگز، ہے نا بھائی؟ بولتے نہیں اے ہوتا نہیں جے نہیں ہوتا بھائی، ہرگز نہیں ہوتا بھائی، دبا کو بولتی نہیں بولتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ بھی ذرا دبا کر بول رہا ہے، تبھی کیا کر رہا ہے؟ دبا کر، فرسٹ بریک، اس کو کہتے ہیں ایئر بریک، کیا کہتے ہیں بولو؟ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو اس مثال جلدی سمجھ میں آتی ہے، اب ایک بریک مارے گاڑی رکی نہیں، دوبارہ بریک مارے گاڑی رکی نہیں، سہبارہ مارے گاڑی کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے مزاج کو مد نظر رکھ کر 3 بار بریک مار رہا ہے نا بھائی؟ کلا سوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، زیادہ دور نہیں۔ کیا پتا چلا؟ لالچ کی مدت لمبی نہیں ہوتی، اوور نفع، خوشی پورے، میں بھی میری جائیداد بیچ کو لگاتا ہوں، تو بھی میں تیری جائیداد بیچ کو لگا، نانا بھی جائیداد بیچ کو لگا ڈالے، دادا بھی جائیداد بیچ کو لگا ڈالے، امی بھی جائیداد بیچ کو لگا ڈالے، ابا بھی جائیداد، عورتیں بھی حلو زیورات بیچ کو لگا ڈالے، سب کنگال۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہے نا بھائی؟ کلا، صاف کرو غلہ بھی صاف۔ پہلے جو جس میں ہم لوگ پیسے ڈالتے تھے غلہ بولتے تھے، غلے میں پیسے ڈالو بھائی، غلے میں پیسے ڈالو بھائی، اللہ خالی نہیں رکھنا، اللہ خالی نہیں رکھنا، اسے کیا ملا؟ کلا، صاف کرو غلہ۔ تو یہاں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم لوگ جانو۔ کلا لو تعلمون، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالی سہبارہ، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تم
جان بھی لو، لو تعلمون جان بھی لو، کیسے؟ علم الیقین، یقین والے علم کے ساتھ، یقین والے علم کے ساتھ، یعنی پورا ٹوٹل پتا چلا ایک نمبر کا اس میں دھوکہ ہے، 100% تمہیں معلوم ہو گیا ایک نمبر کا ڈوبنے سے ایک دن پہلے کروڑوں روپے لوگوں نے جمع کیا ہے، پیپر میں آنے کے باوجود، نیوز آنے کے باوجود، اس کے غائب ہونے کے باوجود، یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم لوگ کلا لو تعلمون علم الیقین، اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو غافل نہ رہتے، غافل تم نہ، ذرا ہوشیاری آ جاتی، ذرا تم سمجھ جاتے، ذرا تم اسٹڈی ہو جاتے، ذرا تم اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا لیتے، لیکن تم بچائے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں خبر پر پہنچ کر تمہاری لالچ تمہارا لالچ ختم نہیں ہوا، اور یہاں لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ جہنم کو بھی پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے خبر کو معلوم، مردے کو معلوم خبر کا عذاب، کسے معلوم؟ مردے کو معلوم خبر کا عذاب، جہنمی کو معلوم جہنم کا عذاب۔ ارے بھئی قبر تو پہلی سیڑھی نہ بھئی، جہنم آخری نتیجہ نہ۔ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تم یہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، نتیجہ معلوم ہوا، پھر تمہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، انتہائی تکلیف میں اپنے آپ کو لے جا کر ڈال دو گے، جہنم ہو گئی زندگی تمہاری۔ کیا ہو گئی؟ جہنم۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، تم لوگ ضرور۔ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو ایک تو یہ قبر پر یہاں تم زیادہ کمانے کی لالچ تمہیں قبر تک پہنچا دے گی، نمبر ایک۔ اس کے بعد تم جان لو گے کتنا دھوکہ ہے، تم جان لو گے کتنا ستم ہے، تم جان لو گے کتنا یقینی تباہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگ اگر نہیں سدھرے، اب خبر کو پہنچے سو نیکسٹ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت فرمائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم لترؤنها عین الیقین، ایک ہے یقین کان سے حاصل کرنا، ایک ہے یقین آنکھ سے حاصل کرنا۔ ایک جنے کو بولے ارے بھائی ایک چیز کے بارے میں کسی کو سنا گیا، کعبہ ایسا ہے، کعبہ ایسا ہے، کعبہ کے انوارات ایسے، کعبہ کی نورانیت ایسی، کعبے کی تجلیات ایسے۔ اب بیان سننے کے بعد ایک دل کے اندر ایک کشش پیدا ہوئی، ایک لچک پیدا ہوا، ایک اس کعبے کے عظمت پیدا ہوئی۔ بول کر سن کر عظمت دل کے اندر اتارنا یہ الگ چیز، سیدھے ایک آدمی پہنچ گیا کہاں؟ کعبے کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر جو جذبہ، جو کیفیت، جو احساسات بیدار ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیا بھائی؟ کر سکتے ہیں کیا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کرنے ہوتا بھی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یقین تمہارا قبر میں جا کر ہوگا، اور ایک یقین حشر میں جا کر ہوگا۔ یا قبر میں جانے کے بعد پتہ چل جائے گا او ہو جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کیا مطلب؟
والدین کو ستانے والا اس کی اولاد سے ستایا جائے گا. جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی اولاد سے ستایا جائے گا. اگر تجھے یقین نہیں ہے کر کو دے، امی کو ستا، ابا کو ستا، تجھے تیری اولاد کیا نتیجے کو پہنچتی معلوم ہو جاتا. یہ ہے مطلب. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا یقین کے ساتھ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، عذاب کیا ہے، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے. کیا بھائی سب معلوم رہتے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو یہاں اللہ فرماتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر جان لو کہ تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد علماء، قرآن، حدیث، فقہاء، دعات سب ہمیں سمجھاتے تھے ہم لوگ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے بھائی، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے بھائی. ایک بڑا مجمع مستی خوروں کا ایسا بولتا کہ نہیں بولتا؟ فرعون بولیا، حامان بولیا، خود ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیف یحیی العظام وہی رمیم، ہاتھوں میں ہڈیاں لے آیا، بوسیدہ ہڈیاں، اور یوں مسلتا ہوا، پاؤڈر کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے دکھایا. یہ رمیم کہتے ہیں ہڈیوں کا پاؤڈر. یہ ہڈیوں کا پاؤڈر ہونے کے بعد اللہ کیسا بھی یہ ہڈیوں کو جوڑے گا؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ذرا اسے کہہ دیجئے نادان سے جو پہلی مرتبہ مٹی سے انسان بنایا، اسے ہڈی کے پاؤڈران سے انسان بنانا مشکل کیا بھائی؟ کیا باتیں کر رہا سو تو؟ انشاءها اول مرہ، اسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی جہنم کو جان لو گے کہ کیا ہے. ثم، پھر جہنم کے، یعنی یہاں پر جہنم جو لفظ کہا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں جہنم سے مراد وہ جہنم نہیں، خبر ہی کو اللہ جہنم بنا دیں گے. اس کو جہنم بنا دیں گے، خبر کو اللہ کیا بنا دیں گے؟ جہنم بنا دیں گے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے. حضرت عثمان کیا کرتے تھے؟ قبر اول منزل من منازل الآخرہ، پہلی منزل قبر ہے. اگر یہاں آدمی نجات پا لیا، اگلی منازل نجات پا لے گا. یہاں آدمی پھنس گیا، اگلے منزلوں میں بھی پھنس گیا. ایک بار پاسپورٹ میں کیا کی غلطی تھی، انٹرنس کا گیٹ والا چھوڑ دیا. اس کے بعد فلائٹ تک پہنچنے تک 3 بار چیکنگ ہوتی. گرفتاری، یہاں چھٹیا کو تو وہاں اٹکتا، وہاں چھٹیا کو تو وہاں اٹکتا کہ نہیں اٹکتا؟ نہیں، یہاں پر وہ کہ تو آگے بھی وہ کہ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں پر کرکری کو تو آگے بھی کرکری آنچے. سمجھے بھائی؟ تو اس طریقے سے یہاں پر کیا فرماتے؟ ثم لتسألن، یہ لفظ کو رکھ کر فرمایا یہاں جہنم سے مراد جہنم نہیں، قبر کو اللہ جہنم بنا دیں گے. جہنم، قبر ہی میں عذابات شروع. اسی لیے جب مردے کو قبر میں لے جایا جائے گا، مردہ کیا کہے گا؟ ہا الی این تسیقونی. مردہ یوں کہے گا، اے لوگو کہاں مجھے کھینچ کے جا رہے ہو؟ کہاں مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہو؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کا نافرمان جب مر جائے گا، اسے جب جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، ایسا لے جائیں گے جیسے مرے ہوئے مردے کو، مرے ہوئے جانور کو، مرے ہوئے چوپائے کو جس طرح رسی باندھ کر گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکتی، لکڑیوں میں ڈھکل کر پھینکتے ہیں، اس طریقے سے اس کو بھی کیا کریں گے؟ اس کو بھی گھسیٹ کر پھینکا جائے گا جہنم میں. اب وہ جو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے،
چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، ہنگامہ کر رہا ہوگا، اور آگ نظر آئے گی قبر میں اس کو. اور جو جنتی مرحوم ہوگا اور اسے قبر میں جنت نظر آئے گی تو وہ کیا کہے گا؟ لفظ کیا ہے حدیث پاک میں؟ الفاظ یہ ہیں قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو. کون کہے گا؟ وہ مردہ جو اللہ کے لیے جیا، اللہ کی مان کر جیا اور اللہ کی مانتے مانتے مرا. وہ جنت دیکھے گا قبر کو اور وہ یہ کہے گا قدمونی، مجھے جلدی لے چلو. اور وہ کہے گا ہاں ہاں الی این تسیقون، ارے بھائی کہاں لے جا کر گڑھے میں ڈال رہے ہو؟ اس کو یہاں جب گڑھے میں پڑ جائے گا جہنم میں، حشر کے میدان میں اللہ اٹھانے کے بعد پوچھیں گے ثم، پھر حشر کے میدان میں ایک لمبا عرصہ عالم برزخ میں گزرنے کے بعد، کہاں گزرنے کے بعد نہیں بولو، عالم برزخ میں گزارنے کے بعد لَتُسْأَلُنَّ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا یومئذ، حشر کے میدان میں، عن النعیم، ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. کس کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھ. اللہ سب سے پوچھیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہر نعمت، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پیر کی نعمت، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، رشتے کی نعمت، علم کی نعمت، صلاحیت کی نعمت، نعمتوں کی ایک لمبی فہرست ہے کہ نہیں؟ وہ